السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج تک انسان پر جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے، جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کی ساری عادتیں، سارے ڈیسیجنز، سارے ایکشنز اس کے مائنڈ پر بیس کرتی ہیں۔ اور انسانی مائنڈ یعنی انسانی مزاج، انسانی موڈ، انسانی سوچ پر دنیا کی پرانی کتابیں، اینتھروپولوجی، سائیکالوجی اور یہاں تک کہ آسمانی کتاب قرآن مجید بھی بتاتی ہے کہ انسان کے ساتھ 2 سے 3 مسئلے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ ناشکرا ہے، اور دوسرا انسان جلد باز بہت ہے۔ اس حوالے سے سورۃ معارج کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 شیئر کروں گی، جو کہ کچھ یوں ہے: ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑا بے صبرا اور کم ہمت بنایا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ تو ان آیات کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ انسان بہت زیادہ بے صبرا ہے اور کم ہمت ہے، یعنی مشکل اور تکلیف میں جلد گھبرا جاتا ہے اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب اس کا مشکل وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ بجائے شکر سے کام لینے کی کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ اور کنجوسی ہر قسم کے کاموں میں، یعنی نیکی میں کنجوسی کرنا۔ تو جب اچھا وقت چل رہا ہے، اللہ کو بھول گیا، بے حیائی کے کاموں کی طرف چلا گیا، پھر اپنے رزق کو حرام کاموں میں خرچ کرنے لگا۔ اگر اسے مزید کھول کر میں بتاؤں تو انسان خیر پر صبر نہیں کرتا، نہ شر پر۔ یہاں پر خیر پر صبر کرنے سے مراد اچھے وقت میں برائی سے دور نہیں رہتا۔ اسی طرح انسان خیر اور شر میں وہ کام کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح وہ شخص یا وہ انسان جو کبھی سیر نہیں ہوتا اور جب اس کو مال مل جائے تو اللہ کا حق ادا کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہاں پر 3 کمزوریاں بلکہ 4 کمزوریاں انسان کی بتائی گئی ہیں۔ پہلی کمزوری ہے ناشکرا پن، دوسری ہے صبر نہ کرنا، تیسری ہے لالچ کا مظاہرہ کرنا۔ جب آپ کا اچھا وقت چلنے لگے تو آپ لالچ کا مظاہرہ کرنے لگو اور ان لوگوں کی مدد نہ کرو جن پر برا وقت چل رہا ہے، حالانکہ آپ کو ایک لیسن دے دیا گیا ہے، ایک برے اور مشکل وقت سے آپ کو گزارا گیا ہے تاکہ آپ کو دوسرے کا احساس ہو، لیکن اچھے وقت میں انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے، سارا لیسن بھول جاتا ہے، اس لیے پھر دوبارہ سے قدرت ان کو مشکل میں ڈالتی ہے۔ اور چوتھی جو کمزوری ہے انسان کی وہ ہے جلد بازی کرنا۔ تو اب یہاں ہم ان 2 فالٹس کی بات کریں گے کہ انسان جو ہے نا ایک تو ناشکرا بہت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جلد بازی سے کام لیتا ہے یا جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کوئی چیز بیچنے لگیں اور ہم کہیں جس سے ہم بیچ رہے ہوں تو ہم اسے پہلے یہ بتا دیں کہ اس چیز میں 2 فالٹس ہیں، اور جب بھی آپ ان چیزوں کو استعمال کرنے لگے یا اس چیز کو استعمال کرنے لگو تو ان 2 فالٹس کو ضرور سامنے رکھنا۔ یہ 2 فالٹس دنیا کے ہر انسان میں آپ کو ملیں گے، اور جو ان کو مینیج کر جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں یہ 2 کمزوریاں انسان کی بتائی ہیں کہ وہ ناشکرا بھی ہے اور جلد باز بھی ہے۔ تو یہ کمزوریاں انسان کو پہلے سے بتا دی گئی ہیں اس لیے کہ انسان ان کو مینیج کرے اور پھر آرام سے یا پراپر طریقے سے جو ہے نا سکسیس کے راستے پہ چل سکے۔ یہ مسئلے انسان کے ساتھ بائی برتھ ہیں، اور یہ ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کوئی اسپیسیفک انسان نہیں ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ایک ناشکرا پن، دوسرا جلد بازی۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ اس پر سائیکالوجی بڑا اچھا جواب دیتی ہے کہ انسان کے مائنڈ کا سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے نا وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا ہے۔ آپ اگر کسی ایسے کمرے میں جس میں گھڑی نہیں ہے، روشنی نہیں آتی، اور آپ کو اس میں مسلسل بند رکھا جائے اور ٹائم نہ بتایا جائے، کیونکہ آپ کا جو ٹائم گزرنے کا احساس ہے جب وہ ختم ہو جائے گا تو آپ کی وہ اذیت جو ہے نا کمرے میں رہنے کی یا قید میں رہنے کی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے کمرے میں گھڑی لگا دی جائے اور ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی رکھی جائے جس میں دن ہونے کا احساس، رات ہونے کا احساس، سورج نکلنے کا احساس، سورج ڈوب جانے کا احساس قائم رہے، تو آپ کا مائنڈ کہیں نہ کہیں ٹائم اینڈ اسپیس میں انگیج ہونے کی وجہ سے نارمل رہے گا۔ اس لیے بند کمرہ اور اندھیرے کمرے کی جو سزا ہے نا وہ اپنے اندر ایک بہت بڑی سزا ہے۔ ایک تو سوشلائزیشن انسان کی ختم ہو جاتی ہے،
دوسرا کال کوٹڑی ہے تو عمومی طور پر اس میں روشنی بھی نہیں ہوتی، کٹ آف کر دیا جاتا ہے، ٹائم اینڈ اسپیس کے کانسیپٹ کو ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور جتنے بھی سائیکولوجسٹ ہیں یا آٹو بایوگرافی جو جتنی بھی لکھی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کال کوٹری کی سزا اپنے اندر ایک بہت بڑی ذہنی اذیت ہے یا ذہنی ٹارچر ہے، کیونکہ انسان کا ٹائم اینڈ اسپیس کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اب انسانی ذہن کا ڈیلیما یہ ہے کہ انسان جس بھی وقت میں جس بھی ڈیٹ میں بیٹھ کر کچھ سوچتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں شروع سے ہی ایسا تھا، مطلب میں بائی برتھ ہی ایسا تھا اور یہی سچویشن تھی۔ آج سے مطلب آج 13 سپٹمبر ہے تو 13 سپٹمبر 23 سے اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس وقت، جس بھی گھر میں آپ بیٹھے ہیں، جس بھی سچویشن میں ہیں اور جو بھی لیول ہے نالج کا یا جو جاب ہے اور جو فرینڈس ہیں، جتنے بھی ریلیشنز ہیں، جتنا بھی بینک بیلنس ہے آپ کے پاس، تو ہمارے مائنڈ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پیدائشی ہی میرے پاس سب کچھ ایسا تھا، میں پیدائشی ہی اتنی انفارمیشن لے کے آیا تھا، اتنا نالج تھا میرے پاس، اتنا پیسہ میرے پاس آلریڈی تھا، پیدائشی سب کچھ لے آیا تھا۔ وہ پیچھے والی ساری خوشیوں کو زیادہ بھول جاتا ہے، دکھوں کو تو انسان ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اوکے، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صرف 13 سپٹمبر 23 کی ڈیٹس کو بدل کر دیکھیں۔ آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے یہ ایکسپیرینس یا تجربہ کر سکتے ہیں کہ آپ 13 سپٹمبر کو صرف 10 سال پیچھے لے جائیں۔ آج سے 10 سال پہلے آپ کس طرح کی گروتھ چاہ رہے تھے کہ ایسا اگر ہو جائے تو کمال ہو جائے گا، اور خدشے کیا تھے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو جائے کہیں۔ 13 سپٹمبر 2014 کے دن کو آج کے دن کے ساتھ ذرا کمپیئر کریں۔ میں آپ کو کنفرم کہتی ہوں کہ آپ کے پاس الحمدللہ اور شکر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا۔ آپ کے 99% خدشے پورے نہیں ہوئے ہیں۔ میرا ایک بھائی ہے جو روز نیوز سنتا ہے اور کہتا ہے کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں اور بس ابھی ملک نے ڈیفالٹ ہو جانا ہے۔ تو میں کہتی ہوں یہ بری خبریں سننا چھوڑ دو، یہ نظام بھلے انسانوں کے ہاتھ میں ہے مگر ایک ہستی اور بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو ان سب نظاموں کو کنٹرول کر رہی ہے۔ تو آپ صرف محنت کرو اور خود سے ریلیونٹ انفارمیشن کو کلیکٹ کرو۔ ٹھیک ہے ہمارا ملک ہے، اللہ اس کو سلامت اور قائم و دائم رکھے، مگر ایک انسان اپنی ضرورت کی انفارمیشن کلیکٹ کر کے اپنا انفرادی کردار تو ادا کرے نا پہلے۔ اگر آپ سب کے حصے کا کردار نبھانے لگ جاؤ گے، سب کے حصے کا کام کرنے لگ جاؤ گے تو آپ کے حصے کا کام کون کرے گا؟ تو اپنا انفرادی کردار ادا کریں۔ آپ خود سے پوچھیں کہ کیا آپ اس ملک کی ترقی اور گروتھ میں تھوڑا ہی صحیح کچھ کردار ادا کر رہے ہو یا نہیں؟ اف یس تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہو۔ اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی ہے۔ میں ایک مثال دیتی ہوں چھوٹی سی آپ کو، کہ اگر آپ بے روزگار ہیں تو کہیں سے بھی اپنے روزگار کو سٹارٹ کریں، بس اپنا چھوٹا سا کردار اپنے فائدے کے لیے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے روزگار کے اپرچونٹیز کو کریٹ کرنے کے قابل بن گئے تو فائدہ تو ایک طرح سے آپ کو خود ہو رہا ہے، لیکن آپ کے ملک کو بھی انڈائریکٹلی اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ اب اگر آپ بے روزگار ہیں تو کوئی چھوٹا سا کاروبار کریں، بھلے وہ 100 روپے یا 200 روپے سے ہی شروع ہو سکتا ہو۔ اگر جاب نہیں مل رہی ہے تو کاروبار کی طرف جائیں کہ اچھا اب آپ کی کامیابی یا کیریئر کا جو بیسک پلر ہے وہ ہو سکتا ہے 100 یا 200 سے شروع ہونا لکھا ہو۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے نا۔ انسان اپنا ٹائم تو نہیں ضائع کر رہا نا، کہیں نہ کہیں خود کو انویسٹ کر کے، اپنے ٹائم کو انویسٹ کر کے کچھ پروڈکٹیو سیکھ تو رہا ہے۔ تو اب آپ کام اپنے لیے کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا سا ہی صحیح آپ کے ملک کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو بری خبریں سن کر اس خوف کو خود پر طاری نہ کر لیں، اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اپنا کردار ادا کریں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کبھی غور سے سوچیں کہ پریشان ہونے کے علاوہ آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ آپ 10 سال پہلے جن چیزوں کے لیے پریشان ہو رہے تھے، آپ کچھ کر سکتے تھے ان چیزوں کے لیے، صرف پریشان ہو رہے تھے۔ مڑ کر دیکھ لیں آپ تو ہمارے 99% جو خدشے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی فکر جس کو لے کر ہم کچھ کر نہیں سکتے یا کچھ اس کو مینیج نہیں کر سکتے، یا وہ ابھی تک آئی ہی نہیں ہے، یا فیوچر ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، اور ہم اس کو لے کر ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں
اور اپنا جو پریزنٹ ہے نا اس کو بھی خراب کر رہے ہیں، اس کو بھی ایک پراپر جگہ پہ انویسٹ نہیں کر پا رہے۔ تو پھر صرف ایک ہی آپشن بچتی ہے اور وہ ہے دعا، اور وہ کام جو ہم انفرادی طور پر کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے، اپنے پاس موجود ہنر کو دوسروں میں ٹرانسفر کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ آرٹ جو آپ دوسروں میں منتقل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو آپ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہے، آپ کی زندگی ضائع نہیں گئی۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ تو اس میں لکھا تھا کہ اگر ہم اپنے میٹرک کے دوستوں اور کلاس فیلوز کو ڈھونڈیں تو ان میں سے کچھ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، یعنی کہ ان کی وفات ہو گئی ہوگی۔ کچھ کو کوئی ایسی بیماری لگی ہوگی یا ہوئی ہوگی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ کچھ نے اپنی تعلیم ابھی تک مکمل نہیں کی ہوگی کیونکہ وہ غریب تھے یا پھر پیرنٹس نہیں تھے یا کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اور کچھ ابھی تک روزگار کی تلاش میں ہوں گے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اور ہم جہاں پر ہیں آج، جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اگر آپ اپنے پاس موجود سب نعمتوں کو شمار کرتے رہو گے، کاؤنٹ کرو گے، تو آپ کی زندگی میں خوشی بھی زیادہ رہے گی، اطمینان بھی رہے گا، اور یہ امید بھی رہے گی کہ جس رب نے آج تک کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، وہ آئندہ بھی فضل اور کرم کرتا رہے گا۔ واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ رحمت کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ رحمت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ آپ کو آپ کی اوقات دیکھ کر نہیں دیتا بلکہ اپنے فضل سے دیتا ہے، بلکہ اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے کہ اپنے کرم سے دیتا ہے، اپنے فضل سے دیتا ہے، تو پھر بندہ پازیٹیو رہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو ملا ہوا ہے نا اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جس کو بھی اپنا حق لگتا ہے نا تو اس کو جیب میں کہیں نہ کہیں پھر نیند کی گولیاں ڈالنی پڑتی ہیں، یا پھر پاکٹ میں رکھنی پڑتی ہیں، یا پھر پرس میں رکھنی پڑتی ہیں۔ اس کے پاس ڈپریشن کی ٹیبلٹس ضرور ہوں گی کیونکہ وہ کریڈٹ خود لینا چاہ رہا ہے نا۔ جو بھی سکسیس ہے، جہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے انسان، اسے لگتا ہے یہ تو میرا کمال ہے، حالانکہ ہم سے زیادہ محنتی، ہارڈ ورکنگ اور ذہین لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اپنا کردار نبھا رہے ہوں گے۔ تو پھر ہمیں کس بات کا فخر ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے قرآن پاک میں کہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ میں اس قوم کو ختم کر کے تمہاری جگہ پر، یا میں تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پر تم سے بہترین قوم کو پیدا کر دوں۔ تو پھر انسان کو کس چیز کا گھمنڈ ہے یا پھر غرور ہے؟ ایک اور اہم بات کہ یہ جو ماضی ہے نا انسان کا، اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے نا وہ نیگیٹو پاسٹ ہوتا ہے اور ایک پازیٹیو پاسٹ۔ اور نیگیٹو پاسٹ وہ ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتا، جو ہم پر ناگوار گزرتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہوا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری لائف میں کیوں سٹرگل زیادہ تھی، میں نے ہی مائنس سے کیوں شروع کیا، میں نے زیرو سے کیوں شروع کیا۔ اللہ اس کو ایک بہترین واقعے سے سمجھا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ زمین جو ہے نا، زمین کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم زیرو کہتے ہیں، اور زمین سے جو بھی چیز نیچے ہوتی ہے وہ مائنس میں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینکا، اور پھینکنے والے بھی کون تھے؟ بھائی ہیں، اپنے خون کے رشتے ہیں۔ تو اس زیرو سے نہیں بلکہ مائنس سے کہانی شروع ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور اللہ مائنس سے شروع کر کے کہتا ہے کہ میں بادشاہ بھی بنا سکتا ہوں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت رکھنے والے کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، جبکہ اللہ والے پیچھے مڑ کر جب دیکھتے ہیں، جب پاسٹ کو دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ جو بھی مجھے پسند تھا مجھے وہ بھی ملا، اور جو مجھے پسند نہیں تھا یا میرے رب کی پسند تھی تو وہ مجھے وہ بھی ملا، وہ تو اور بھی بہترین ہے نا، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے ایک چیز کو سلیکٹ کیا ہے۔ تو کچھ آپ کی مرضیاں ہیں اور کچھ اس کی مرضیاں ہیں۔ جو آپ کی مرضیاں ہیں الحمدللہ اللہ نے نوازا، اور جو اس کی مرضیاں ہیں اس پہ بھی الحمدللہ شکر ہے اللہ نے نوازا۔ کیا پتہ اس میں کتنی بڑی حکمت ہو، کیا پتہ اس میں کتنی بڑی ایک جو ہے نا آپ کے لیے خیر ہو، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ اس میں خیر ہی تھی۔ 103 بار اللہ پاک قرآن پاک میں صبر کا حکم دیتا ہے، اور سب سے بڑی بشارت بھی دیتا ہے کہ جس نے صبر کیا میں اس کے ساتھ ہوں،
اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہیں، تو پھر اس سے کس چیز کی ٹینشن ہے، کس چیز کا خوف ہے، کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ کیوں وہ جو ہے نا اتنا بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے انسان کی جب تھوڑی سی مشکل آ جائے تو پھر اسے لگتا ہے کہ میں گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ تھامنے والا جو ہے نا ان تمام مشکلات سے بہت بڑا ہے، بہت حکمت والا ہے، بہت نوازنے والا ہے۔ وہ جب چاہے جہاں چاہے آپ کو نواز سکتا ہے۔ کس طرح اس نے آپ کو نوازنا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا، آپ نے صرف محنت کرنی ہے۔ ڈیسائیڈ وہ کرے گا کہ کس طرح سے آپ کو ریٹرن دینا ہے آپ کی محنت کا۔ ویورز، آخر میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد بھی خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔